میں نواز شریف صاحب سے متنفر نہیں ہوں. اچھا میں نواز شریف صاحب سے متنفر نہیں ہوں. ایک ذاتی تعلق ہے جو 35 سال پرانا ہے, پوری زندگی کا تعلق ہے. یہ رشتہ مجھے بڑا عزیز ہے, بڑا احترام ہے مجھے اس رشتے کا. لیکن سیاست ذمہ داری کا کام ہے. میں اس سوچ سے اتفاق نہیں کر سکتا تھا جو مسلم لیگ نون نے 2022 میں اپنائی, اور وہ سوچ تھی مریم نواز صاحبہ لیڈ کر رہی ہوں اتنی اس طرح کی سوچ. میں نہیں, مجھے لیڈرشپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کبھی زندگی میں پوری مسلم لیگ نون گواہ ہے, میں نے کوئی عہدہ مانگا ہو پارٹی کا, کوئی عہدہ حکومت کا مانگا ہو تو آپ نے بڑا گریسفلی کیریئر لیکن میں اس سوچ سے اتفاق نہیں کرتا. جی نہیں, میں نے کہا آپ نے بڑا گریسفلی کیریئر گزارا, آپ نے بھی, مفتاح صاحب نے بھی. دیر از نو ٹو رائے اس کے اندر نہیں ہے. بالکل صحیح آپ کا. آپ نے کسی اور پارٹی کو دونوں نے جوائن نہیں کیا, آپ پی ٹی آئی کو بھی جوائن کر سکتے ہیں, آپ پیپلز پارٹی کو بھی جوائن کر, آپ نے اپنی ایک پارٹی. لیکن پاکستان میں کوئی اسپیس نظر نہیں آ رہی اس وقت چوتھی پارٹی کی. تو یہ میڈیا پہ تو آپ کی بات کی پذیرائی شاید ہو رہی ہوگی بہت زیادہ, کیونکہ آپ بات بڑی فیکچول کر رہے ہیں, بات بڑی آنیسٹی سے کر رہے ہیں. لیکن عوام میں کیا ایک اور ویسٹ ہوگا یہ, کیونکہ کئی پارٹیاں نہیں چلے گی وہ ویسٹ ہو گئیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگر کسی اور پارٹی کو جوائن کر لیں تو آپ جیسا جو برین ہے دونوں کا, جو آپ کی لیڈرشپ ہم نے دیکھی دونوں کی, تو کنٹریبیوٹ اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں, یا آپ مزید ہیں کہ نہیں ہماری ایک پارٹی ہوگی الگ, اور پھر اس پارٹی کا کون کون آئے گا یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے آپ سے. ہمارے حکمران جو ہے وہ اپنی مراد میں کس طرح اضافہ کر رہے ہیں. میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں, پاکستان کا جو دفاعی بجٹ ہے اس پہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے. پاکستان کا دفاعی بجٹ اس وقت جو ہے گزشتہ 5 سال میں اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. سال 2019 میں 3 ارب امریکی ڈالر زیادہ کی کمی کی گئی, اوبویسلی تاکہ پاکستانی اکانومی کو سپورٹ کیا جائے, اور جی ڈی پی کے حساب سے پاکستان کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ 80 کی دہائی سے مسلسل کم ہو رہا ہے. اور میرے سامنے ڈیٹا اگر بریفلی آپ سے شیئر کر لوں تو 2022-2023 میں یہ بجٹ کا صرف 15.7% تھا. 2023-24 میں بجٹ کا 12.5% جو تھا دفاعی بجٹ کی مد میں گیا تھا, جبکہ دفاعی بجٹ میں پچھلے سال کے مقابلے میں 3% زیادہ کمی آئی ہے. ایک اور بات جو بڑی انٹرسٹنگ ہے, جو سوشل میڈیا پہ کی جاتی ہے, کہ پاکستان کے جو فوجی ادارے ہیں ان کا تو جی کوئی پرسان حال نہیں, نہ ان پہ کوئی ٹیکس لگتا ہے نہ ان کو کوئی ٹیکس کر سکتا ہے. میرے سامنے جو اس وقت ڈیٹا موجود ہے ایف بی آر کا اور کلیکشن کا, اس کے حساب سے 2018-19 سے لے کے 2022-23 تک پاکستان کے جو فوجی ادارے ہیں, جن میں ڈی ایچ ایز, آرمی ویلفیئر ٹرسٹ, یہ تمام شامل ہیں, انہوں نے 1381 بلین روپے ٹیکس جمع کرایا. ایک دفعہ پھر بتا دوں آپ کو, پاکستان کے جو فوجی ادارے جن کے متعلق آیا تھا وہ چطور بے مہار ہے. 1381 بلین روپے انہوں نے ٹیکس جمع کرایا, جس میں 2019 میں 214 ارب, اگلے سال 255 ارب, پھر 295 ارب, اور 2022-2023 میں 360 ارب روپیہ ان فوجی اداروں نے ٹیکس کی مد میں جمع کرایا ہے. یہ تو ڈیٹا فیکٹس آپ سامنے رکھ دیا. لیکن اب کوئکلی سوال جو میں نے پوچھنا ہے دونوں حضرات سے, شاہد صاحب آپ پی ٹی آئی کی طرف نہیں گئے, آپ پیپلز پارٹی کی طرف نہیں گئے, پاکستانی 170 سے اوپر پارٹیاں اس میں موجود ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں, کس بیس پہ آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی پذیرائی ہوگی عوام میں, اور پی ٹی آئی وغیرہ میں نہیں گئے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے, یہ سب جماعتیں اقتدار میں رہ چکی ہیں. ٹھیک ہے, میں خود 35 سال پی ایم ایل این کا حصہ رہا ہوں. جب ملک کے حالات بدل جاتے ہیں آپ کی سوچ بدلنی چاہیے, تو ہم اس سوچ کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے. یہ سب جماعتیں جو ہے اقتدار میں رہنے کے بعد کیا یہ کچھ کر سکی ہیں؟ تمام کی حکومتیں ناکام رہی ہیں, اور آج ملک کے حالات یہ ہیں, اور ابھی تک سوچ کو بدلی نہیں ہے. آپ اس بجٹ میں دیکھ لیں, ایک سوچ, بجٹ ایک حکومت کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے. کیا اگر ہم 500 ارب ایم ایل ایز ایم پی ایز کو دے سکتے ہیں, جو ملک دنیا میں اس وقت پہلے نمبر پر ہے اس معاملے میں جتنے بچے اسکول سے باہر ہیں, پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پر ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں. سٹنٹنگ میں ہمارا ہائیسٹ نمبرز ہیں, جو بچوں کی سٹنٹنگ ہے. جو آپ کی پیدائش کے بعد جو وفات ہوتی ہے بچوں کی, اس میں ہم دوسرے نمبر پر ہیں دنیا میں. لیکن ہم نے کوئی پیسے رکھے ان چیزوں کے لیے؟ کیا بجٹ سپیچ میں 5 بجٹ سپیچ ہوئی 4 صوبوں میں, ایک وفاق میں, کیا کسی نے بات کی ان ایشوز کے بارے میں؟ آپ نے جو ڈیولپمنٹ کے فنڈ رکھے ہیں, ڈیولپمنٹ کے فنڈ یہاں پر لگائیں, اس ملک کے عوام کو ڈیولپ کریں. آپ سیاسی فائدے حاصل کرنے کے لیے یہ گلیاں نالیاں رک جائیں گی, 1 سال کے لیے روک لیں. پاکستان کے بچوں کو اسکول میں ڈالیں, جو سٹنٹنگ ہے اس کو روکیں. جو آپ کے اس وقت بچے فوت ہو رہے ہیں نیو نیٹل, جو یہ ان چیزوں کو ٹھیک کریں. سر یہ آپ کا پوائنٹ آپ نے کیا نہیں, تو ہم ایک ناکام سوچ سے دوسری ناکام سوچ میں چلے جاتے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, ایک نئی پارٹی, ہم اس پہ کام کرتے ہیں اور عوام کو موقع دیں گے. اور مفتاح صاحب آپ کو اگر کوئی پارٹی بھی شمولیت کی دعوت دے,
خواہ پی ایم ایل این ہو, پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, آپ نے یہ سوچ لیا کہ نہیں آپ نے ان پارٹیز میں نہیں جانا, آپ اپنی پارٹی لانچ کریں گے؟ کامران بھائی اتفاق ہے کہ مجھے دو پارٹیوں نے نہ صرف شمولیت کی دعوت, ایکچولی شمولیت کی دعوت کون سی دو پارٹیز؟ 5 پارٹیوں نے دی ہے, لیکن نہیں اب دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 پارٹیوں نے تو سینٹ کی سیٹ, ایک تو پی ٹی آئی ہوگی, بڑا پن ہے کہ انہوں نے آفر کی تھی. نہیں میں دو پارٹیوں نے مجھے سینٹ کی سیٹ آفر کی تھی, میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور منع کر دیا. دیکھیے آپ سے میں ایک ڈس ایگریمنٹ کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں اسپیس تو بہت ہے. آپ اگر دیکھیں پولنگ ڈیٹا تو 40% لوگ تقریباً ایسے ہیں جنہوں نے جس پارٹی کو ووٹ دیا اس سے وہ خوش نہیں ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کی نون کی پنجاب میں سپورٹ بہت کولیپس ہوئی ہے, اور پیپلز پارٹی کا بھی جو ہے, لیکن وہ کسی نہ کسی کو تو وہ سپورٹ ملی ہے نا, وہ اوپن تو مارکیٹ نہیں آپ کے لیے. مطلب اگر پی ایم ایل این کی, آئی ایگری ود یو کہ کولیپس ہوئی ہے تو وہ کسی اور کو ملی ہے. جی بالکل, اور میں آپ سے یہی گزارش کی نا پہلے کہ 40% لوگ اپنی پارٹیوں سے بھی خوش نہیں ہیں جو ان کے پاس چوائس ہے. ہم یہ وعدہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم پاپولر ہو جائیں گے یا ہم جیتیں گے, اور یہ بھی وعدہ نہیں کر سکتے کہ گو کے اسپیس ہے کہ ہم کو ہی وہ اسپیس ملے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست میں ایک جمود ہے. ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں وہ 90 کی دہائی کے لیڈران ہیں, یا اس سے پرانے یا اس کے ارد گرد کے لیڈران ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں کوئی نئی پولیٹیکل بالکل آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا, اور ہو سکتا ہے کہ ہم ہوں, ہو سکتا ہے کوئی اور ہو. ایک سوال میرے ذہن میں گردش, شاہد خاقان بھائی صاحب, آپ کی اتنی زبردست پولیٹیکل لائلٹی رہی نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور انہوں نے بھی آپ کو بہت زیادہ, انہوں نے آپ کو پرائم منسٹر کا نامنی بنایا, حالانکہ شریف فیملی سے باہر بننا پرائم منسٹر یہ بھی ایک بہت بڑا کمال تھا. میرا سوال بس یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سے آپ کے اتنے تعلقات کے باوجود آپ نواز شریف صاحب سے متنفر ہو گئے, اور وہ اگر وہ بھی آپ کو کہیں تو آپ پارٹی بھی نہیں جائیں گے واپس, ایسے ہی ہے؟ یہ بہت ضمنی سوال ہے, یہ پتہ ہے یہ بہت آپ کی طرح امپورٹنٹ نہیں. میں نواز شریف صاحب سے متنفر نہیں ہوں. اچھا, میں نواز شریف صاحب سے متنفر نہیں ہوں. ایک ذاتی تعلق ہے جو 35 سال پرانا ہے, پوری زندگی کا تعلق ہے. یہ رشتہ مجھے بڑا عزیز ہے, بڑا احترام ہے مجھے اس رشتے کا. لیکن سیاست ذمہ داری کا کام ہے. میں اس سوچ سے اتفاق نہیں کر سکتا تھا جو مسلم لیگ نون نے 2022 میں اپنائی, اور وہ سوچ تھی مریم نواز صاحبہ لیڈ کر رہی ہوں, اتنی اس طرح کی سوچ. میں نہیں, مجھے لیڈرشپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کبھی زندگی میں, پوری مسلم لیگ نون گواہ ہے, میں نے کوئی عہدہ مانگا ہو پارٹی کا, کوئی عہدہ حکومت کا مانگا ہو, آپ نے بڑا گریسفلی کیریئر, لیکن میں اس سوچ سے اتفاق نہیں کرتا. جی نہیں, میں نے کہا آپ نے بڑا گریسفلی کیریئر گزارا, آپ نے بھی, مفتاح صاحب نے بھی, دیر از نو ٹو رائے اس کے اندر نہیں ہے. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ جی. شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کے آئیڈیاز ہم نے آپ کو سنا دیے. اس سے پہلے عمران خان صاحب جب آئے تھے میڈیا میں, ہم نے ان کے آئیڈیاز بھی آپ کو سنائے تھے. 10 سال میڈیا نے ان کا یک طرفہ ساتھ دیا. ہو سکتا ہے مفتاح صاحب اور شاہد صاحب کی اتنی اچھی سوچ ہے اس کا بھی ساتھ دیں, لیکن اینڈ میں عمران صاحب نے ہمیں بزدار دیا. تو اب یہ نہ ہو کہ ان کا میڈیا ساتھ دے رہا اور یہ پھر بزدار دے دیں. مجھے یہ نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.